بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے جب حضور نبی کریم علیہ السلام اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت علی نے دریافت کیا کہ یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا نے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، علی تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سونے کے لیے لیٹے تو اس بات پر غور کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ نے اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کیے بغیر اگلے ہی روز حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ مشرف با اسلام ہوئے، یعنی آپ کو اسلام میں اولیت حاصل ہوئی۔ نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد ایمان کی دولت اگر کسی شخص کو نصیب ہوئی تو وہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اسی ضمن میں حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ اول مسلم شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی۔